الرحیم السلام علیکم، میں ہوں ذیشان احمد صدیقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان۔ صدر مملکت عارف الوی کے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد بھی ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنا آفس چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اب وہ ڈٹ گئے اور اپنا موقف پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ ایف آئی اے، سپریم کورٹ یا دیگر اداروں کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر مملکت عارف الوی نے مجھے چھوڑنے کے لیے، مجھے میرا عہدے سے ہٹانے کے لیے جو ایک خط لکھا ہے، اس کی انہوں نے بھرپور انہوں نے مخالفت کی، اور انہوں نے کہا یہ میری ایک کردار کشی کی گئی ہے اور میری قابلیت پر جو شک کیا گیا ہے اور مجھ پر ایک الزام جو انہوں نے لگایا ہے۔ وقار احمد نے صدر مملکت کو ایک جواب دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک لیٹر وہ زیر گردش ہے۔ اس میں انہوں نے صدر مملکت کو ایک جواب دیا ہے۔ اس جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ 2 اگست کی رات کے وقت یہ بل مجھے موصول ہوا، اور 3 اگست کو انہوں نے اس خط کا جو ظاہر سی بات ہے ایک اسمبلی سے جو بل پاس ہوا تھا، ایک قانون منظور ہوا تھا، اور اس کے بعد اسمبلی صدر مملکت کے آفس جاتی ہے، وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کو ملتی ہے، تو وہ وقار احمد کو ملی۔ وقار احمد نے بتایا کہ جب وہ 2 اگست کو ان کو بل موصول ہوا، اس کے اگلے دن 3 اگست کو انہوں نے فائل نمبر کا ذکر کیا 170/5NA.DE23۔ اسی فائل نمبر کے تحت، اور اس کے ساتھ انہوں نے ڈائری نمبر بھی لکھا ہے، اور ڈائری نمبر اس کا 168S، تاریخ ہے 3/8/2023۔ اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بل صدر مملکت کو بھجوا دیا تھا، اور اس کے بعد آرٹیکل 75 کا ذکر بھی کیا تھا، اور بتایا تھا کہ اس کے پیراگراف 3 کے مطابق آپ اس بل کو مسترد بھی کر سکتے ہیں یا اسمبلی کو واپس بھیج سکتے ہیں، ورنہ یہ بل 11 اگست سے پہلے 11 اگست تک یہ منظور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے پیراگراف میں وقار احمد نے جو لکھا، جو زیر گردش ان کا ایک لیٹر ہے جو انہوں نے لکھا ہے، دوسرا جو انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے دوسرا بل آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا بل ہے، 8 اگست 2023 کو ان کو ملا، تب آفس بند ہو چکا تھا، لیٹ نائٹ ان کو یہ بل موصول ہوا ان کے آفس میں۔ اس کی فائل نمبر کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی فائل نمبر 5/204 NADE ہے، اور اس کی تاریخ 23/8/2023 ہے، اور اس کا انہوں نے فائل نمبر کا ذکر بھی کیا ہے، اور فائل نمبر اس کا ڈائری نمبر بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اس کا ڈائری نمبر ہے 196-3، اور تاریخ ہے 9/8/2023۔ انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا اس کی فائل بھی انہوں نے صدر مملکت کو بھیج دی تھی، اور اس میں بھی انہوں نے آرٹیکل 75 کا ذکر کیا تھا، اور ساتھ لکھا تھا کہ صدر مملکت کچھ 10 دن کے اندر اس بل کا جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس پہ یس اور نو نہیں کرتے تو 17/8/2023 تک یہ بل آلریڈی منظور سمجھا جائے گا، اور اس قانون پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اب ان کا وقار احمد کا جو دعویٰ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں بل صدر صاحب کو بھیج دیے تھے، اور صدر صاحب کے آفس سے میرے پاس یہ بل واپس نہیں آئے۔ اب بظاہر لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی وقار احمد کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو صدر مملکت عارف الوی نے 22 گریڈ کی حمیرہ احمد کی خدمات مانگی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ابھی ان کی خدمات دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وقار احمد کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ صاف کھڑی نظر آتی ہے، کیونکہ وقار احمد کے ایک اچھے اور ایماندار بیوروکریٹ ہیں، اور ان پہ آج تک کوئی کرپشن کا یا اس طرح کے کوئی کیسز کوئی بھی نہیں ہے، تو ایک صاف ستھری ساکھ کے حامل پہ ایک دم سے اس طرح صدر مملکت عارف الوی نے الزام لگایا ہے، تو یقیناً وقار احمد کا بھی انہوں نے ایک دم دفاع کے لیے میدان میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ میں یا ایف آئی اے میں یا کسی بھی ادارے میں کوئی بھی کمیٹی بنا دی جائے، میں اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، اور میں اپنے تمام جواب وہاں دوں گا۔ تو اب وقار احمد ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پی پی نے بھی صدر مملکت عارف الوی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ صدر مملکت عارف الوی فوری طور پر استعفیٰ دیں۔ اب صدر مملکت عارف الوی اس پہ استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن صدر مملکت عارف الوی نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، کیونکہ ایک کیس تو پہلے تھا جس پہ دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی تھی، وہ تھا سائفر کا کیس۔ اس کے بعد یہ دوسرا کیس ہے جس میں صدر مملکت عارف الوی نے بتایا کہ میرا اسٹاف میرے قابو میں نہیں ہے، اور مجھے بتائے بغیر میری غیر موجودگی میں میرے اسٹاف نے دستخط کیے، اور ملک میں ایک اہم قانون پاس ہو گیا۔ تو یقیناً یہ دوسری جگہ تھا، اس سے پہلے سائفر کا معاملہ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے کس طرح سے سائفر کا خط لہرایا، اور عمران خان صاحب نے بعد میں کہا کہ وہ سائفر اوریجنل کاپی گم ہو گئی، تو وہ بھی ایک جگہ سائی کا باعث بنی۔ دنیا بھر میں BBC CNN میں باقاعدہ اس پہ خبریں چل رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، تو ایک پاکستان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔
अब सदर ममलिकत ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन अब सदर ममलिकत क्या इस ओहदे पर अब ज़्यादा देर तक फाइज रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। यकीनन अब सदर ममलिकत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये दूसरी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है मुश्किलात में इजाफा करेगी। लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सदर ममलिकत भी अब जो है जाहिर सी बात उनकी वैसे ही मुद्दत पूरी हो गई है, लेकिन सदर ममलिकत जो इन्होंने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट का ज़्यादा देर तक दिफा नहीं कर पाएंगे और आखिरकार सदर ममलिकत को ही हथियार डालना पड़ेंगे। इंशाल्लाह नई तहकीकात फिर हाजिर हुआ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।